جیسے بلے شاہ حضور پاک کی محفل میں جاتے، بالکل حضور جیسی اس کی شکل صورت ہو جاتی، اس کے جسم کی نہیں، روح کی، اور جب وہ اللہ کے پاس جاتے تو وہ اللہ جیسی ہو جاتی۔ تبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جس دے نال میں نیہوں لگایا او دے ورگی ہوئی۔ اب تم سمجھ رہے ہو ظاہری طور پر یہ بات ہے کہ جس سے ہم نے نسبت جوڑی ہے اس کے جیسے ہو گئے۔ آپ نے ایک محفل میں فرمایا قلب ایک آئینہ ہے، قلب اور روح آئینہ کیسے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا میرے بھائی کہ آپ نے جو آئینہ ہے اس کو اٹھا کے قلب کی جگہ رکھ دیا۔ یہ تماثیل کہلاتی ہیں، یہ تمثیل یعنی یہ ایک مثال ہے، ان کو جس طرح انگریزی میں ہم ان کو سملیز بولتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ مولا علی شیر خدا ہیں، تو اب اگر آپ پوچھنے لگے کہ بھئی شیر کی طرح دکھتے بھی ہیں، نہیں نا۔ شیر خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، شیر بہادر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا، اسی طرح جو صحابہ کرام کا جنگل تھا اس کے بادشاہ علی تھے۔ جو صحابہ کرام کا ہرڈ تھا وہ بھی جنگل ہی تھا نا، ہر طرح کا جانور تھا وہاں۔ تو وہاں کے بادشاہ علی ہیں، شیر خدا۔ اسی طرح ایگزیکٹلی مرر کی طرح تو نہیں ہوتا نا، اس کے اندر جو صفت ہے اس کی وجہ سے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ مثلاً کیا کہ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو اپنا چہرہ آئینے میں نظر آئے گا۔ اسی طرح جب دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور رب کا دیدار ہو جاتا ہے تو پھر رب کا چہرہ دل میں نظر آتا ہے۔ وہ ایک روحانی چیز ہے اور یہ ایک کثیف چیز ہے۔ صفت دونوں کی ایک ہے، جو قلب کے سامنے آیا اس کو منعکس کرنا، اور جو اس آئینے کے سامنے آیا اس چہرے یا اس شے کو آئینے میں منعکس دیکھنا۔ یہ صفت دونوں سملیرٹیز یہ ہیں، طریقہ اس کا کچھ اور ہے اور اس کا کچھ اور ہے۔ رہ گئی بات روح کی، تو روح آئینہ نہیں ہے۔ روح جو ہے ایک دھوئیں کی طرح ہے، سموک۔ اس کے اندر جو رنگ ڈال دو گے وہ سموک اس رنگ کا ہو جائے گا۔ تو روح میں یا تو صرف ذکر ہوتا رہتا ہے، یا تجلی پڑتی ہے، یا اگر تو خوش قسمت فقیروں میں سے ہے تو رب کا جلوہ روح پر پڑے گا، رب کا جلوہ روح پر پڑے گا۔ اور تیری جو روح ہوگی نا، وہ تیری روح جس کا جلوہ پڑا اس جیسی ہو جائے گی۔ جیسے بلے شاہ حضور پاک کی محفل میں جاتے، بالکل حضور جیسی اس کی شکل صورت ہو جاتی، اس کے جسم کی نہیں، روح کی، اور جب وہ اللہ کے پاس جاتے تو وہ اللہ جیسی ہو جاتی۔ تبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جس دے نال میں نیہوں لگایا او دے ورگی ہوئی۔ اب تم سمجھ رہے ہو ظاہری طور پر یہ بات ہے کہ جس سے ہم نے نسبت جوڑی ہے اس کے جیسے ہو گئے، نہیں، یہ مرشد کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے ہے، یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے کہ جس دے نال میں نیہوں لگایا، جس سے میں نے اپنی نسبت جوڑی، او دے ورگی ہوئی، میں اس جیسی ہو گئی۔ سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا میں وچ۔ اب یہ رانجھے کی بات نہیں ہو رہی، رانجھا بلے شاہ کا رانجھا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہیر کون ہے؟ بلے شاہ کی روح۔ رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی۔ وہ اپنے آپ، یہ کہانی ہے ایک ہیر اور رانجھے کی، تو یہ ایک استعارہ ہے۔ رانجھے کا مطلب یہاں پر رانجھا نہیں ہے، رانجھا کا مطلب یہاں پر خدا کی ذات ہے، اور ہیر کا مطلب بلے شاہ کی روح ہے۔ اب صرف بلے شاہ کی روح نہیں ہے، ہر طالب جو اس مقام پر آئے گا اس کے لیے رب رانجھا ہے اور اس کی روح ہیر ہے۔ اب جیسے ہمارا ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ جب سرکار کے ساتھ پہلے تو ہمارا قلب نے بیعت کی، سرکار کے قلب پر پہلے قلب نے بیعت کی، قلب نے بیعت کر لی، وہ قلب کے اندر کئی جثے بھی آ گئے، سرکار کے جثہ مبارک قلب میں آگے سما گئے، لیکن سرکار کا ارادہ کچھ اور ہو گیا، کیونکہ یہ ارادے تو سرکار کے ہیں، نہ ہماری دعا کسی قابل ہے اور نہ ہماری کوئی کاوش اور خواہش کسی قابل ہے۔ سرکار کا ارادہ یہ ہوا کہ اس کو قلب کی بیعت سے آگے لے جائیں، یہ سرکار کے ارادے پر منحصر ہے۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا اور روح پر یہ کرم ہوا کہ اب سرکار سے جو بیعت ہوئی وہ روح کی ہوئی۔ جب روح کی بیعت ہوئی
وہ فنافی شیخ تو قلب والا تھا نا، وہ تو پیچھے رہ گیا، فنافی شیخ تو پیچھے رہ گیا نا، قلب والا تھا۔ پھر جب یہ روح کی بیعت ہوئی تو یہ وہ چیز تھی جس کے وجہ سے سرکار کی ذات سے نسبت جڑی۔ فنافی شیخ کی نسبت نہیں تھی سرکار سے، وہ فنافی شیخ وہ ہوتا ہے جو چلتا شیخ کی طرح، بولتا شیخ کی طرح ہے، لیکن فنافی شیخ کے اندر وہ قلب کے جزے ہوتے ہیں نا، کس کے ہوتے ہیں؟ قلب کے جزے ہوتے ہیں۔ وہ تو اس ذات کے تو کوئی قلب شلب ہے ہی نہیں، وہ تو ادھر سے آئی ہے جہاں لطیفے وطیفے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ہمارا رخ تو سرکار کی ذات کی طرف مڑ گیا تھا، سرکار کے کرم سے ہمارا ادھر مڑ گیا نا۔ جب ہمارا رخ ادھر، ہمارا دھیان ادھر ہوا تو آپ کا ارادہ ہوا کہ چلو اس کو روح کی طرف لے جائیں۔ جب پھر وہ روح کی طرف لے کے گئے، روح کی بیعت ہوئی، تو پھر اپنی ذات کا ایک عکس جو ہے وہ اس روح میں داخل کیا۔ جب اس روح میں داخل کیا تو وہ دونوں مکس ہو گئے، جیسے دودھ، چائے کی پتی، چینی مکس ہو کے چائے بن جاتی ہے نا۔ اب اس میں سے پتی نہیں نکال سکتے، اس میں دودھ نہیں نکال سکتے، چینی نہیں نکال سکتے نا، وہ تو مکس ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی شکل و صورت روح کی شیخ جیسی ہو گئی۔ اب پھر اس کی مرضی ہے، شکل و صورت شیخ جیسی ہو گئی، لیکن اس میں ایک تاثیر یہ بھی پیدا ہو گئی، وہ جب چاہے طالب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ طالب کی شکل و صورت اس کے لیے یہ لباس خضری کی طرح ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے کون آیا ہے۔ لوگوں، ولیوں کو، فقیروں کو، نبیوں کو یہی لگے گا کہ یہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو وہاں رہتا ہے، یہاں رہتا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، وہ اس کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ پھر وہ یوں مڑ کے جھلک دکھاتا ہے۔ جب وہ یوں مڑ کے جھلک دکھاتا ہے تو پھر ان کو وہ نظر آتا ہے۔ یہ روح کا تعلق ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ملتا، یہ ان کی مرضی سے ہے، ان کی کلی طور پر ان کی رضا سے ہے، ان کی مرضی سے ہے۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے، ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر ہمارے دل و جان کو یہ یقین ہو جائے کہ فلاں بندہ سرکار سے وفا چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، مخلص ہے، اور ہم اس کو ریکمینڈ کریں تو سرکار نے کرم کر دینا ہے، کرم فرما دیں گے۔ Amra TV, the place to connect with God.